اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب یہودیت، یہودیوں کے عقائد اور لفظ یہود کا مطلب کیا ہے؟ لفظ یہود یا تو ہود سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے توبہ، یا یہودا سے لیا گیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی اور بنی اسرائیل میں سے تھا، اور غالباً اس کا اطلاق تمام بنی اسرائیل پر کیا جاتا ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تورات ان کی آسمانی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ یہودی کب سے کہا جانے لگا، اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں جا سکتا۔ یہودی مذہب کے بڑے عجیب و غریب عقائد ہیں۔ مثلاً یہودی اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین مخلوق ہیں۔ یہودی اللہ کے بیٹے ہیں۔ دنیا میں اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین کی ساری برکتیں اٹھا لی جاتی، سورج چھپا لیا جاتا، بارشیں روک لی جاتی۔ یہود غیر یہود سے ایسے افضل ہیں جیسے انسان جانوروں سے افضل ہیں۔ یہودی پر حرام ہے کہ وہ غیر یہودی پر نرمی و مہربانی سے پیش آئے۔ یہودی کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ غیر یہودی کے ساتھ بھلائی کرے۔ دنیا کے سارے خزانے یہودیوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لہٰذا ان کے لیے جیسے ممکن ہو ان پر قبضہ کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہودی کی عبادت قبول کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں انبیاء کرام علیہ السلام معصوم نہیں ہوتے بلکہ کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دجال ان کے عقیدے میں امام عدل ہے، اس کے آنے سے ساری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ ہم نے انہیں سولی پر لٹکا کر قتل کر دیا۔ قرآن کریم نے ان کے غلط نظریات کی جا بجا تردید کی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان کے عقیدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان بنانے کے بعد تک گئے اور 7ویں دن آرام کیا، اور 7واں دن ہفتے کا دن تھا۔ اس قسم کے اور بھی بہت سارے واہی عقیدے ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ یہ اہل کتاب ہے اور اپنے ان عقائد کی بنا پر کافر و مشرک ہیں۔